کہ حسد کیا ہے، حاسد ہے اس سے کیسے بچے ہم؟ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں ارے یار اس کے پاس یہ چیز ہے نا، اس کے پاس یہ چیز ختم ہو جانی چاہیے، مجھے ملے کہ نہ ملے، اس کو بولیں گے اوریجنل حسد، رائٹ ڈیفینیشن آف حسد۔ اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں اور وہ چیز مجھے ہی مل جانی چاہیے، اس کے بعد اچھی چیز ہے وہ، مطلب اس کی وہ چیز اس کے پاس رہے لیکن مجھے بھی وہ مل جائے، اس کو بولیں گے غبطہ۔ یہ غبطہ ہے، جب بھی کسی کو کوئی بیماری پریشانی یا کوئی بخار اس طریقے سے کوئی نظر وغیرہ لگ جائے، ان تمام ہی دعاؤں کا ورد کر سکتے ہیں، حدیث مبارکہ میں ہے۔ جب آپ یہ سوچ لیں گے مجھے ہی آگے بڑھنا ہے، مجھے ہی بڑا رہنا ہے، مجھے ہی اوپر رہنا ہے، تو لا محالہ آپ میں اندر حسد آنے والا ہے۔ پر آپ یہ سوچیں جیسا اللہ نے رکھا ویسا رہوں گا، لیکن آپ سوچ کے رہے ہیں دنیا کے اندر امبانی سے آگے بڑھنا ہے، اب امبانی آگے بڑھ گیا تو تمہیں جلن تو ہوگی، تم نے فالتو کا کرائٹیریا ڈال رکھا ہے اپنے اوپر، کیوں ایسا کرائٹیریا ڈال رکھا ہے بھائی؟ تمہیں اپنے لیے آگے بڑھو، فیملی کے لیے کرو، اپنے لیے کرو۔ تو جو لوگ ایسا سوچ کے رکھتے ہیں ہمیں اس سے اچھی گاڑی لینی ہے، ہمیں اس سے اچھا، تو جب آپ کمپیئر کرو گے تو آپ کے اندر حسد آنے ہی والا ہے، کیونکہ وہ اگر آگے بڑھے گا، تم نے آئی فون کا سوچا اس نے ڈبل آئی فون لے لیا، اب کیا کرو گے؟ سب سے پہلے چیز کہ حسد کیا ہے، واٹ از دا ڈیفینیشن آف حسد؟ حسد کی میننگ یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی بھی نعمت ہے، کوئی بھی اگر اچھی چیز ہے تو اس کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا یا آرزو کرنا کہ اس کے پاس سے وہ چیز ختم ہو جائے، مجھے ملے کہ نہ ملے، اس کو بولتے ہیں حسد حقیقی۔ ایک حسد کا ایک اور میننگ ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں حسد مجازی۔ مجازی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ریئل میننگ نہ ہو۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں ارے یار اس کے پاس یہ چیز ہے نا، اس کے پاس یہ چیز ختم ہو جانی چاہیے، مجھے ملے کہ نہ ملے، اس کو بولیں گے اوریجنل حسد، رائٹ ڈیفینیشن آف حسد۔ اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں اور وہ چیز مجھے ہی مل جانی چاہیے، اس کے بعد اچھی چیز ہے وہ، مطلب اس کی وہ چیز اس کے پاس رہے لیکن مجھے بھی وہ مل جائے، اس کو بولیں گے غبطہ۔ یہ غبطہ ہے۔ تو یہاں جو حسد بیان ہوا ہے آیت کریمہ میں، حسد من عند انفسہم، کہ اپنے جی کے حسد کی وجہ سے مسلمانوں پر یہ چیزیں یہ کرتے تھے یہود، اور قیامت تک جو بھی ایسے جلن اور حسد کی میننگ میں ورڈ یوز ہوگا تو یہی حسد یہاں مراد ہے۔ اس حسد کے بارے میں حدیث مبارکہ سنن ترمذی حدیث نمبر 2510 کے اندر آپ کی اسکرین پر حدیث ہے، عن ابن الزبیر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال دب الیکم داء الامم قبلکم البغضاء والحسد والبغضاء وهي الحالقة ليس حالقة الشعر لیکن حالقة الدین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں کی بیماریاں تم میں سرایت کر گئی ہے، اور وہ بیماریاں حسد اور بغض ہے جو مونڈنے والی ہے۔ میری مراد اس سے بالوں کا مونڈنا نہیں بلکہ دین کو مونڈنا ہے، یعنی یہ بیماریاں دین کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ پہلی امتوں کے اندر یہ بیماری تھی، بنی اسرائیل کے اندر یہ تھی، اور آج اس امت کے اندر یعنی امت محمدیہ کو اللہ کے نبی مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر بھی یہ بیماریاں ہے جلن اور حسد کی، اور یہ جلن حسد اتنی بری بیماری ہے، اتنی بری بیماری ہے کہ جس طریقے سے وہ اس طرح جو ہے نا وہ بال کو صاف کر دیتا ہے، سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے، آگ فٹافٹ آگ لگ جاتی ہے، سیم اسی طریقے سے یہ دین کو کاٹ دینے والی چیز ہے یہ برائی، اور یہ اندر کی برائی ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث ہے جس کے اندر یہ آتا ہے کہ what is the حسد، تو وہاں پر لاسٹ میں حسد کو ڈیفائن کیا گیا ہے، وَهُوَ مَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْتُ النَّاسِ۔ حسد کی ڈیفینیشن یہ ہے اسلام کے اندر ایک یہ بھی کہ لوگوں کو نچلا سمجھنا، لوگوں کو گھٹیا سمجھنا، وغمت الناس وبطر الحق، اور حق کو چھپانا، حق کا انکار کرنا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم حسد سے بچو، کیونکہ یہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے بھی کس طریقے سے ہیں، ایاکم والحسد ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب لا يجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد۔ ترغیب کی روایت ہے کہ ایمان اور حسد یہ دونوں کسی مومن بندے کے اندر جمع نہیں ہو سکتے۔ جو مومن بندہ ہوگا یا تو اس کے اندر ایمان ہوگا یا حسد۔ اس لیے حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے نا کہ ذرہ برابر بھی اگر کسی کے اندر تکبر ہے یہ حسد ہی کی قبیل سے ہے،
تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، ذرہ برابر بھی اگر ایمان ہے تو انشاءاللہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس لیے حسد سے بچیں، بہت بری بیماری ہے۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں حسد سے بچنے کے لیے اور بھی زیادہ تنبیہ کی گئی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6064 کے اندر ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بدگمانی سے بچتے رہو۔ بدگمانی بڑی جھوٹی بات ہے، اور نہ تم کسی کی عیب جوئی کے پیچھے پڑو، اور نہ تم تجسس کرو، یعنی تم جاسوسی مت کرو، اور نہ کسی سے حسد اور زوال نعمت کی آرزو کرو، نہ کسی سے بغض یعنی نفرت رکھو، اور نہ کسی سے کینہ رکھو یعنی دل میں کسی کے لیے عداوت مت رکھو، اور نہ کسی سے قطع تعلق کرو یعنی کسی سے ریلیشن کو توڑو مت، نہ سلام کلام چھوڑو، سلام کلام بھی مت چھوڑو۔ اے اللہ کے بندو تم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جو ہائی لائٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ولا تحاسدوا، حسد مت کرو آپس میں۔ یہ سوسائٹی کو، یہ ہمارے فیملی سٹرکچر کو تباہ اور برباد کر دینے والی چیز ہے۔ اجتماعی زندگی کو، انفرادی زندگی کو، یعنی ہماری انڈیویجولی لائف کو، ہماری پبلک لائف کو، ہماری سوسائٹی لائف کو، ہمارے سوشل کلچر کو کمپلیٹلی یہ ڈسٹروائے کر دینے والی چیز ہے، جلا دینے والی چیز ہے، بھسم کر دینے والی چیز ہے، ختم کر دینے والی چیز ہے، وہ ہے حسد۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ بخاری شریف 1218 کے اندر ہے، ان ضمرۃ بن ثعلبۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزالون بخیر ما لم تحاسدوا، لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، یہ جو روایت میں نے پڑھی یہ تو طبرانی فی الکبیر میں تھی 7157 کے اندر۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کا ڈر ہے، بالکل نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، البتہ میں اس بات کا اندیشہ کرتا ہوں کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے دنیا کے مزوں میں بڑھ کر حسد نہ کرنے لگو، چونکہ جو مشرک ہو جائے گا نا اس کے جہنم تو فکس ہی ہے، لیکن جو مسلمان ہو کر حسد کرے گا یہ اس کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ تھوڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ اس لیے حسد سے بچو۔ حسد کے اسباب کیا کیا ہے؟ مطلب آدمی کے دل کے اندر یہ جلن اور یہ بات کب آتی ہے کہ وہ کسی اور کو دیکھ کر، ترقی دیکھ کر جل جاتا ہے، مطلب کسی کی ترقی کو وہ ہضم کب نہیں کر پاتا، اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ بہت سے اس کے ریزن ہیں، لیکن کچھ ریزن یہاں بیان کیے۔ نمبر 1، بغض اور اناد، دوسروں سے نفرت رکھنا، دل کے اندر برائی رکھنا، یا یہ دل کے اندر رکھنا کہ مجھے بدلہ لینا ہے، بس مجھے موقع ملے، کسی وجہ سے کسی کی طرف سے کوئی مصیبت پہنچ گئی تھی تو اب انسان کے دل کے اندر یہ حسد آ جاتا ہے کہ نہیں اب اس کی ترقی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسرا ریزن ہے حسد کا تفوق، دوسرا ریزن ہے مجھے بڑا ہونا ہے، بس انفیریٹی کمپلیکس کا شکار نہیں ہونا، میں بڑا رہوں گا، بس میری زبان اچھی ہو، میری پڑھائی اچھی ہو، میرے مال اچھے ہو، 2 روپے میرا زیادہ رہنا چاہیے۔ اب 2 روپے زیادہ رہنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو گیا کہ آپ نیچے ہو گئے وہ اوپر ہو گیا، اب آپ کو جلن ہونے لگ جائے گی، ارے یار میں تو سوچ رہا تھا میں آگے بڑھوں، میں مالدار بنوں، لیکن یار وہ آگے کیسے بڑھ رہا ہے؟ جب آپ یہ سوچ لیں گے مجھے ہی آگے بڑھنا ہے، مجھے ہی بڑا رہنا ہے، مجھے ہی اوپر رہنا ہے، تو لا محالہ آپ کے اندر حسد آنے والا ہے۔ پر آپ یہ سوچیں جیسا اللہ نے رکھا ویسا رہوں گا، لیکن آپ سوچ کے رہے ہیں دنیا کے اندر امبانی سے آگے بڑھنا ہے، اب امبانی آگے بڑھ گیا تو تمہیں جلن تو ہوگی، تم نے فالتو کا کرائٹیریا ڈال رکھا ہے اپنے اوپر۔ کیوں ایسا کرائٹیریا ڈال رکھا ہے بھائی؟ تمہیں اپنے لیے آگے بڑھو، فیملی کے لیے کرو، اپنے لیے کرو۔ تو جو لوگ ایسا سوچ کے رکھتے ہیں ہمیں اس سے اچھی گاڑی لینی ہے، ہمیں اس سے اچھا، تو جب آپ کمپیئر کرو گے تو آپ کے اندر حسد آنے ہی والا ہے، کیونکہ وہ اگر آگے بڑھے گا، تم نے آئی فون کا سوچا اس نے ڈبل آئی فون لے لیا، اب کیا کرو گے؟ تنگ دلی، ظرف چھوٹا ہوتا، تنگ دل، کسی کو اپنے سے بڑا سمجھنا ہی نہیں، کسی کی ترقی ہضم نہیں، آئے گا حسد۔ اجارہ داری کا خبط، مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد اسی نوعیت کا تھا ان کا، اجارہ داری، یعنی ہمارے پاس بنی اسرائیل میں نبی آ رہے تھے، بنو اسماعیل میں آ گئے، ہمارے خاندان سے نکل کر اب نبی بنو اسماعیل میں آنے لگ گئے، اور ہمارے پاس تورات تھی، اب الگ سے مسلمانوں کے پاس قرآن مجید آ گیا۔ یہ جلن، یار ہمارے پاس جو تھی وہ دوسروں کو کیسے مل رہی ہے؟ ہماری جو اجارہ داری تھی، ہماری جو ایک اتھارٹی تھی، وہ نکل گئی ہمارے پاس سے۔ تو جب آپ سوچو کہ ہم ہی پاور میں رہیں، یہ پولیٹیشین کے اندر یہی ہوتا ہے، کسی بھی پولیٹیشین کے اندر حسد نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ وہ چاہتے یہی ہے کہ میں پاور میں رہوں اور میں بڑا رہوں،
سب میری غلامی کرے. علم و فن میں برتری کی خواہش. نالج کے اندر نالج بھی آپ کے اندر حسد لاتی ہے. کسی کو نالج کو آپ دیکھیں وہ آپ سے بڑا ہے, آپ یہ سوچ سکتے ہیں یار اچھا ماشاء اللہ بہت اچھی نالج ہے. اب مجھے بھی دیکھ کے کئی لوگوں کو حسد ہوتا ہوگا میرے ساتھی, ارے یار اتنی نالج کیسے آئی اس کے پاس, ہمارے پاس کیوں نہیں آئی. ارے تو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, رب زدنی علما. ہم تو یہ دعویٰ بھی نہیں کر رہے ہمارے پاس بہت سی نالج ہے, جو ہے وہ ہے, لیکن جل رہے ہیں نالج کی وجہ سے. نالج کی وجہ سے کتنے لوگ حسد کرتے ہیں, اور وہ انجینئر بن گیا, وہ ڈاکٹر بن گیا, ایسی کی تیسی کیسے بن گیا وہ. جلتے ہے یہ کیا تمہارے جلنے سے وہ ڈاکٹر نہیں ہوگا, وہ اور علاج کرے گا. کبھی تمہیں انجیکشن لگانے جانا پڑ جائے گا, وہ لگائے گا دبا کے انجیکشن. ایک تو تمہیں انجیکشن کا درد, ایک تمہیں حسد کا درد, دو درد ساتھ میں ہونے لگ جائیں گے. جاہ پرستی, بڑا بننا ہے, کرسی پہ بیٹھنا, یہ کرسی بھی آپ کے اندر حسد لاتی ہے. یہ سب چیزیں منفی سوچ, غلط سوچ, نیگیٹو سوچ, یہ سب چیزیں حسد کا راستہ کھولتی ہیں. ان سب چیزوں کو پیک کر دیں گے تو انشاءاللہ حسد نہیں ہوگا. حسد کی کیا کیا شکلیں ہیں, مطلب آپ کے ساتھ کوئی حسد کر رہا ہے یا خود آپ کے اندر حسد ہے, اس کو کس طریقے سے آپ ڈیفائن کریں گے, کس طریقے سے آپ جانچیں گے, ٹیسٹ کریں گے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر حسد نہ ہو. چونکہ حسد اگر ایک بری چیز ہے, اس کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو سکتی, تو سب سے پہلے ہم اپنی ذات کو پرائرٹی دیں گے کہ ہمارے اندر یہ حسد نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی ہم سے کر رہا ہے تو ہمیں اس سے چوکنا بھی رہنا چاہیے. تو اس کی شکلیں کچھ ہے. نمبر 1, کسی کی اچھی چیزوں سے جلنا, مطلب اچھے کپڑے ہو گئے, زیورات ہو گئے, مکان ہو گئے, موبائل وغیرہ ہو گئے, یہ بھی حسد کی ایک صفت ہے. اس لیے نہ خود کسی کے موبائل سے, کسی کے زیورات سے جلے, اور اگر کوئی آپ کو دیکھ کر دوسرا نہ جلے. آپ تو یہ چاہ رہے کہ میرے موبائل اور میری مرسیڈیز کو دیکھ کے کوئی نہ جلے, لیکن آپ جل رہے ہیں دوسرے کو دیکھ کے. مطلب آپ یہ چاہ رہے ہیں کوئی آپ سے حسد نہ کرے, لیکن خود آپ حسد کر رہے ہو. عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے, معاف کیجیے گا, کمپٹیشن اس معاملے میں. کسی کے ظاہری اوصاف سے حسد, جیسے اچھی شکل ہے اس کی, کیا ہینڈسم ہے. اب یہ بھی عورتوں میں تھوڑا زیادہ ہی ہوتا ہے. مردوں کو اتنا اپنا لکنگ گڈ لکنگ کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے, کریم تک 2-4 ہی لگاتے ہوں گے, فیشیل کرتے ہیں لوگ, میک اپ بھی کرتے ہیں مرد, ایسی بات نہیں ہے, لیکن ریئر ہے یہ. عورتیں شکل و صورت, خوبصورتی, یہ تو بڑی اچھی ہے, خوبصورت ہے, اس کے بال بڑے ہیں, اس کی ناک اچھی ہے, اس کے یہ اچھے ہیں, اس کے وہ ہیں, ایسے ہیں ویسے ہیں, گڈ لکنگ, ماشاء اللہ, یہ سب تمہارے اندر زیادہ چلتا ہے. مرد بھی بولیں گے تو لمبا مرد ہے یار, میں تو چھوٹی ہوں, میں تو پتلو ہوں, میں تو موٹو ہوں. تو آپ کا پتلا ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے, آپ اگر اس کو برا بنا لیں گے تو برا ہو جائے گا آپ کے لیے. پھر آپ بولیں گے یار میں تو کالا ہو گیا, میں تو چھوٹا ہو گیا. ارے جیسے آپ خوش رہیے نا اس میں. پھر آپ اپنے آپ سے ہی کمپیئر کریں گے تو آپ اپنے آپ میں ڈی موٹیویٹ ہوتے رہیں گے, اور آپ خود ہی ڈپریشن میں چلے جائیں گے. تو ڈپریشن میں آدھا آدمی خود ڈالتا ہے اپنے آپ کو. آپ چھوٹے ہیں, آپ کیسے بھی ہیں, آپ اپنے میں بیٹر ہو نا, اپنے ماں باپ کی نظر میں بیٹر ہو نا. آپ تو کیوں اپنے آپ کو ریگریٹ کرتے ہو, اپنے آپ کو کیوں جو ہے وہ ریچیک کرتے ہو. تو اگر آپ گولو ہیں, گولو موٹو ہیں آپ, یا گولو مولو ہیں آپ, کیسے بھی ہیں آپ چھوٹو سے ہیں, گولو سے ہیں, کسی نہ کسی کے دلارے تو ہیں آپ, اپنے ماں باپ کے تو کم سے کم ہیں. لیکن آدھے سے زیادہ جو عورتیں ہیں وہ خود اپنے آپ کو, ارے میں تو ایسی ہوں, مجھے سرجری کرانی ہے, مجھے اس کی سرجری کرانی, مجھے اس کی سرجری کرانی ہے, میرا اس کا کرنا ہے, میرا اس کا کرنا ہے. مرد بھی آج کل یہ کریم لگانی ہے, وہ کریم لگانی ہے, فیئر لولی سے کچھ نہیں ہوتا ہے, اب تھوڑا سا فیئر اینڈ ہینڈسم کے اوپر جانا اور اس سے آگے بڑھنا ہے. کیا ہے میرے بھائی, جو ہے وہ اللہ کی طرف سے خوش رہو نا. تمہیں اگر 2-4 لوگ بول دیں گے تیری عمر تو بہت ہے, تو بڈھا دکھتا ہے, تو بڈھی دکھتی ہے, تو آنٹی دکھتی ہے, تو آنٹا دکھتا ہے, تو بہت سانٹ دکھ رہا ہے, تو دھرتی کا بوجھ دکھ رہا ہے, تو دھرتی کی بوجھ دکھ رہی ہے, تو رکشے میں بیٹھ جائے گا تو 2 جن کی جگہ 4 جن کی جگہ لے لے گا. تو چلتی ہے, تو چلتا ہے تو دھرتی ہلنے لگ جاتی ہے, تو چلتا ہے تو آسمان گرجنے لگ جاتا ہے. اس طرح سے کی بات ہے, اگر کوئی آپ کو دے رہا ہے اور اس طرح کا کوئی کمپلیمنٹ اگر آپ پر کر رہا ہے تنزیہ طور پر, نو ٹینشن. آپ اس کو اتنا سیریس کیسے لے, مطلب اگر کوئی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ چلتے تو دھرتی ہلنے لگ جاتی ہے, تو آپ اتنا سیریس لے لے, دھرتی تھوڑی نہ ہل رہی ہے آپ کے چلنے سے, لیکن وہ آپ کو چڑھا رہا ہے, آپ چڑ بھی جا رہے ہیں. اور اگر اچھا ہے نا, دھرتی اگر آپ کے چلنے سے ہل رہی ہے تو آپ اس کو ہلا دیجیے, جو سامنے والا بول رہا ہے آپ کو دے دیجیے دھکا اس کو, وہ ہل جائے. لیکن عجیب حال ہے, ذرا سا کیا آپ کو بول دیا کہ بھائی آپ تو 4 جن کی جگہ لیتے رکشے کے اندر, رکشے والے کا بھاڑا آپ 4 جن کا لے لے رہے ہیں, 4 آدمی بیٹھ جاتے, 4 بھاڑا مل جاتا اس کو, لیکن اکیلے بیٹھ کے 4 جن کا بھاڑا آپ کھا گئے. آپ دھرتی کا بوجھ ہے, دھرتی ہل رہی ہے آپ کے چلنے سے. جانور آپ سے پناہ مانگ رہے ہیں, موٹر سائیکل اور جو ہے مرسیڈیز اس طرح کی بڑی گاڑی آپ سے پناہ مانگ رہی ہے. خیر اس طرح کا کوئی کمپلیمنٹ اگر آپ کو دے رہا ہے تو آپ اتنا زیادہ اس کو سیریس کیوں لے لیتے. ہر انسان کو کوئی نہ کوئی کمپلیمنٹ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی دے رہا ہوتا ہے.
دوست اگر فری ہو جاتے ہیں، گھر والے فری ہو جاتے ہیں تو آپ کو بولتے ہیں اے موٹو، اے سانڈ، یا اسی طریقے سے یہ دھرتی کا بوجھ، یہ چھوٹا ہاتھی، یہ گول چکا، یہ چھوٹا چکا، یہ پلاسٹک، یہ پاؤڈر، کچھ بھی بولا جا سکتا ہے آپ کو. تو آپ اگر سیریس لے لیں گے، آپ پلاسٹک یا پاؤڈر، آپ چھوٹا چکا اگر ہو گئے تو آپ کا مسئلہ ہے نا. آپ خود ڈی موٹیویٹ ہوئے، آپ آج خود ڈپریشن میں گئے. تو اگر کوئی آئینے میں اپنے آپ کو دیکھے گا تو خود آپ دیکھیے آئینے میں کتنے زیادہ وہ پرفیکٹ ہے. اللہ نے آپ کو ہونٹ دیا ہے، چہرہ دیا ہے، 2 ہاتھ دیے، آنکھ، بس آپ پرفیکٹ ہیں اپنے اعتبار سے. باقی اگر دوسرے سے کمپیئر کریں گے تو 100 خرابیاں نکلے گی. آپ لمبے نہیں ہوں گے. میں اگر میری ہائٹ اگر اس وقت 6 فٹ کی ہے تو ہو سکتا ہے 6.5 اور 7 کے بھی لوگ ہوتے ہوں گے. میں اگر کلر میں تھوڑا سا ہوں تو دوسرے مجھ سے اور بیٹر ہوں گے. کیوں کمپیئر کرنا؟ کلر میں، ہائٹ میں کمپیریزن کرنا، سائز میں کمپیریزن کرنا، ویٹ میں کمپیریزن کرنا، اور باڈی میں جم والے زیادہ کچھ ہوشیاری مار رہے ہوتے ہیں. آئے دن 2 دن ہوا نہیں جم میں گئے ہوئے، کیا بائیسپ مارا ہے، کیا ٹرائیسپ مارا، اور کیا جو ہے وہ اس نے 2-3 اور ایکسرسائز کی، اس کے بعد اسٹیٹس لگنے لگ گئے، ریلس آنے لگ گئی. ہاں دیکھو میں جم جاتا ہوں. اگر تم جم نہیں جاؤ گے تو اس طرح سے تم ہو جاؤ گے دھرتی کی، وہ جم جایا کرو. ٹھیک ہے، موٹیویٹ کیجئے، لیکن کسی کو اس طریقے سے نگلیکٹ مت کیجیے، کسی کو اس طریقے سے نیچا مت دکھائیے، باڈی شیمنگ مت کیجیے. ہم بھی جاتے ہیں، ہمارے پاس بھی ایک اچھی صحت ہے، اچھی صحت بالکل بنانی چاہیے. لیکن اچھی صحت بنانے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو اچھی صحت والے نہیں ہیں ان کو آپ برا بھلا کہنے لگ جائیں. جس طریقے سے اگر میں اچھا قرآن پڑھ سکتا ہوں تو میرے سامنے اگر وہ شخص آ رہا ہے جو اچھا قرآن نہیں پڑھتا ہے تو میں یہ کہوں گا نا، آپ کوشش کریے، آپ اچھا پڑھ لیں گے. یا تو میں یہ کہوں گا نہیں میرا قرآن اچھا ہے، کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ یہ غلط ہے، تکبر ہے، یہ حسد ہے. یہ جم والوں میں بھی زیادہ ہونے لگ گیا ہے. کیوں؟ میرے پاس تو اچھے خاصے شولڈر ہے، میرے پاس تو ایک اسٹریٹ 6 پیک ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ کے پاس ایک اچھی چیز ہے. صحت ہونا اچھی چیز ہے. میں پش اپ مار لیتا ہوں اتنے، میرے بائسپ اتنے میں مار لیتا ہوں، میں شولڈر اتنے مار لیتا ہوں. ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جو بیچارہ نہیں مار پا رہا اس کو آپ اتنا زیادہ ڈیموٹیویٹ کر دیتے ہیں کہ وہ کبھی اکیلے بھی واکنگ کا بھی نہیں سوچ رہا ہوتا ہے. تو کم از کم واکنگ کے لیے تو موٹیویٹ کیجیے اس کو کہ واک تو کرے کم از کم وہ. اسی طریقے سے کسی کی باطنی خصوصیت سے حسد، جیسے کہ کسی کے بارے میں جاننا کہ یار یہ بہت ہنستا ہے، یہ غصہ ہی نہیں ہوتا ہے، ارے یار یہ اتنا پیشن کسے رکھ لیتا ہے، اس سے بھی حسد ہوتا ہے لوگوں کو. کسی کی مالی ترقی دیکھ کر حسد ہوتا ہے. کسی کا اولاد کو دیکھ کر خاص طور پر، یار اس کی اولاد ہے، مجھے تو اولاد ہی نہیں ہے، اوپر سے میری بیٹی ہے، میرے بیٹے نہیں ہیں، اور اس کا بیٹا تو بہت آگے بڑھ رہا ہے، میرا بیٹا تو نہیں بڑھ رہا ہے. یہ سب حسد کے شکلیں ہیں، جہاں جہاں سے لوگ حسد کرتے ہیں. اور آپ لوگ گھما پھرا کے دیکھ رہے ہوں گے، سب رشتہ داروں میں ہی پائے جاتے ہیں. کسی کی صحت کو دیکھ کر بھی حسد ہوتا ہے، ارے واہ رے واہ کیا 6 پیک ہے. ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، خوش ہونا چاہیے، ہم بھی دیکھتے ہیں، خالی دیکھتے نہیں بلکہ کرتے بھی ہیں. تو آپ میں سے بہت سے کے پاس ماشاء اللہ اچھی صحت ہوگی. ہمارے پاس ہم دعا کرتے اللہ ہر کسی کو اچھی صحت دے، ایسی صحت دے کہ آپ واکنگ کر سکے، بالکل ایک دم جوان جو ہے تندرست رہنا چاہیے، بالکل جم کرنا چاہیے، جانا چاہیے. وہ یوگا تو 100 گنا بہتر ہے جم کرنا. سارے جم والے بول رہے تھے بھائی یوگا تو 100 گنا بہتر ہے، تو کم از کم یوگا کرنے والے کو بھی جم میں جانا پڑتا ہے اپنی باڈی کو اسٹریٹ کرنے کے لیے، ایٹ لیسٹ باڈی کو لیول کرنے کے لیے جم جاؤ، سب کچھ کرو. لیکن کسی کی باڈی کو دیکھ کر، کسی کی صحت کو دیکھ کر رال ٹپکانا اور بولنا ارے یار میرا تو نہیں ہو سکتا، اس کا تو بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، اس کا اچھا، آپ کو جل رہے ہیں پھر اس سے. کسی کے اجتماعی معاملات کو دیکھ کر، کسی کی ترقی کو دیکھ کر، کسی کے پیسے کو دیکھ کر، کسی کی آنکھ کو دیکھ کر، کسی کی ٹوپی کو دیکھ کر، کسی کے کپڑے کو دیکھ کر، کسی کے گھر کو دیکھ کر، کسی کی گاڑی کو دیکھ کر، کسی کے بچے کو دیکھ کر، کسی کے سبسکرائبر کو دیکھ کر، کسی کے ویوز کو دیکھ کر کسی کے یوٹیوب چینل کو دیکھ کر، کسی کے ٹویٹر کو دیکھ کر، کسی کے انسٹاگرام کی فالوئنگ کو دیکھ کر، کسی کے سوشل میڈیا فالوئنگ کو دیکھ کر جلنا، سب حسد کے اندر آ رہا ہے. میں تو کوہلی کا فین ہوں، میں تو ماہی کا فین نہیں ہوں. تو ماہی کے فالوور کوہلی کو فالوور ماہی کو ایک دوسرے کی بجا رہے ہیں وجہ. اس کی فالوئنگ تو وہ تو آسمان پر، یہ تو زمین پر ہے. تو یہ مسلمانوں میں بھی ہے کہ میں تو اس مولانا کو مانتا ہوں، ان کی بہت فالوئنگ ہے، ان کی بہت فالوئنگ. ارے بھائی یہ کوئی کمپیریزن نہیں بنتا ہے، اللہ کے وہاں یہ کوئی درجہ نہیں ہے. اللہ کے وہاں کامیابی کے لیے ایمان ہے، عمل صالح ہے اور آخرت ہے. یہ اگر کسی کا کلیئر ہے، کسی کی 0 فالوئنگ بھی کوئی پرابلم نہیں، انشاءاللہ وہ کامیاب ہے.
ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں کی فالوئنگ لے کر کرسی توڑ رہا ہو اور اسٹیج کو ہلا رہا ہو، کیا فائدہ اس کو؟ یہ سب حسد کی کیٹیگریز میں سے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے ہمیں۔ حاسد سے بچنے کے لیے چند تدابیر۔ حاسد ہے اس سے کیسے بچیں ہم؟ ہمارے آج کل حاسد ہوتے ہیں جو ہم پر حسد کر رہے ہوتے ہیں، آگے پیچھے ہوتے ہیں، کیسے بچیں ان سے؟ اللہ کی حفاظت طلب کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی پناہ میں مانگتا ہوں، مانگتی ہوں، یہ جتنے حاسدین ان سے میری حفاظت فرما، میرے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے خاندان والوں کی حفاظت فرما، ہمارے سننے والوں کی حفاظت فرما، ہمارے ویورز کی حفاظت فرما۔ حاسد کی باتوں پر صبر کیا جائے، زیادہ اس کی بات کو ویلیو نہ دی جائے۔ مفتی صاحب یہ وہ کر رہا ہے، دیکھو نا یہاں پر یہ بول رہا ہے، وہاں پر یہ بول رہا ہے، مفتی صاحب اس نے یہ کر دیا، وہ بول دیا، ارے بھائی بھاڑ میں گیا، کہیں کو ویلیو دینا کسی کی بات کو؟ کوئی اگر حاسد ہے، کوئی اگر جلن کرتا ہے، حسد کرتا ہے، جا بھائی، تجھے ویلیو دینا یہی سب سے بڑی گڑبڑی ہے۔ اگر کوئی آپ کے خاندان میں، رشتہ دار میں کوئی جلتا ہے اور بار بار آ کر آپ کو کہتا ہے، تو اس کی بات کو ویلیو نہیں دینا ہے۔ ہر حال میں تقوی کی روش پر قائم رہنا ہے، گناہ کو کرنا نہیں اور نیکی کو چھوڑنا نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، ٹینشن نہیں لینا ہے، حاسد کی فکر کو دل سے نکال دینا ہے۔ کوئی آ کر بولے یار وہ تو آپ سے بہت جلتا ہے، وہ تو بہت نفرت رکھتا ہے آپ کے لیے، بھاڑ میں گیا، کسی کی نفرت سے ہمیں کیا نقصان ہونے والا؟ یہی بات ہے کہ ہم دوسری کی بات کو اتنا زیادہ سیریس لے لیتے ہیں اور خود اپنی بات کو سیریس نہیں لیتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ کہیں گے ہم اس کو سیریس نہیں لیں گے، لیکن کوئی تھرڈ پرسن کہے گا اس کو سیریس لے لیں گے۔ تو جو سیریس لے لیتے ہیں وہ سب سے بڑے پاگل، وہ سب سے بڑے ڈیموٹیویٹ ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ کیوں لیتے ہیں سیریس کسی ان نون پرسن کی بات کو؟ صدقہ خیرات کرتے رہیں، اپنا عقیدہ کلیئر کرتے رہیں، حاسد کے ساتھ حسن و سلوک کرتا رہے، انشاءاللہ سدھر جائے گا۔ اگر سامنے والا حسد کر رہا تو ہم بھی حسد کریں، یہ علاج نہیں ہے۔ ہم سے بھی بہت لوگ حسد کرتے ہیں، کرتے ہیں، کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے بھی رہیں گے۔ ہم حسن سلوک کرتے ہیں، اور بہت میرا تجربہ ہے، میں نے حسن سلوک کیا، اچھے سے باتیں کی، پھر لوگ بولتے رہے مفتی صاحب میں نے آپ کے بارے میں غلط بولا، آپ کے بارے میں غلط سوچا، کوئی پرابلم نہیں، موسٹ ویلکم۔ اب یہ کر کے تو دیکھیے، پنگے پہ پنگا مت لیجیے۔ جو حسد کر رہا ہے اس کے ساتھ ہنس مکھ کے ساتھ پیش آئیے، اس کے ساتھ خیر خائی کیجیے، صدقات کیجیے، خیرات کیجیے، اپنے عقیدے کو درست رکھیے، صبر کیجیے، پیشن رکھیے، انشاءاللہ آپ اپنی نیکی کو ضائع بھی نہیں کریں گے، اور اس کو بھی حسد سے بچا کر اس کی بھی نیکی کو بچا لیں گے، اور اس کو بھی گناہ سے بچا لیں گے، آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ لیکن ہر مرتبہ آپ کی آستین چڑھ جاتی ہے، اور آستین چڑھا کے کیا کریں گے؟ آپ باتھ روم ہی جائیں گے سیدھا سیدھا۔ آستین چڑھا کر کوئی کچھ کر نہیں پاتا ہے، سیدھا باتھ روم ہی جا سکتے ہیں آپ آستین چڑھا کر۔ آستین چڑھا کر باتھ روم جائیے، وہاں پر فارغ ہوئیے، اتنا ہی کر سکتے ہیں آپ، ہر موقع پر آستین چڑھا لینا۔ دو بھائیوں کا معاملہ ایسے ہی ہے، دو بھائی تھے، وہ چلے گئے دکان کے اوپر، اور کسی دکان والے نے ایک بھائی کو تماشا بھی لگا دیا اور کچھ بول بھی دیا۔ اس کے بعد دونوں بھائی چلے گئے وہاں سے، پھر آدھے راستے پر ایک بھائی دوسرے بھائی کو بول رہا بتاتا تھا اس کو میں، بتاتا تھا اس کو میں، تو دوسرا بھائی بول رہا وہیں بتانا چاہیے تھا نا، تو وہ بول رہا ہے کہ ہاں بولنا وہیں شروع کیا تھا، نکلا یہاں راستے میں آ کے۔ یہی حال ہے ہمارا بھی، تو سامنے کچھ نہیں ہونے والا، گالی دیں گے، گالی بھی نہیں دے پاتے تو نا، آپ گالی دے سکتے ہیں، آپ اس کو مار سکتے ہیں، پھر اکیلے کمرے میں مار کے میں تو یہ کر دیتا، میں تو یہ کر دیتی، میں تو وہ کر دیتی، میں تو یہ، میں تو وہ کیا فائدہ نیکی ضائع کرنے کا؟ کچھ نہیں کر پاتے آپ، سیدھا باتھ روم جائیے اور فارغ ہو جائیے، بس اتنا ہی بہت ہے آپ کے لیے۔ آپ فارغ ہونے کے بعد سوچ سکتے ہیں، بس یہی ہے، دو چائے کی چسکی پی کے سوچ سکتے ہیں۔ جو کرنے والا وہ چپ چاپ کر لیتا ہے، اور جو نہیں کرنے والا وہ یہی سب کرتا، میں یہ کر دیتا، میں وہ کر دیتا، میں تکیا پھاڑ دیتا، میں بستر پھاڑ دیتا، میں یہ کر دیتا، میں وہ، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اور سامنے والا جب جان لیتا ہے آپ کی ڈائلگ بازی، خالی آپ ڈائلگ بازی کریں کچھ نہیں کر نہیں پائیں گے، تو وہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے ہماری طرح، ایسے خاموش رہتا ہے، پھر کرو، بولو، کیا کرنا ہے کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اب جادو ہے، نظر ہے، حسد، اس سے بچے کیسے؟ اس کے بھی کچھ نسخے ہیں حدیث مبارکہ میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، حدیث مبارکہ ہے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے، ہر اس انسان یا حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے، میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کتاب السلام کے اندر۔ جب بھی کسی کو دم کرنا ہو، کچھ پھونکنا ہو، کسی کے اوپر کوئی حسد کر دیا ہو، کوئی جلن کر دی ہو، بخار ہو گیا، پریشانی ہو گئی ہو، بہت زیادہ اس کو پریشانی ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں نا کہ نظر لگ گئی ہوگی، کسی نے اچھے سے دیکھ لیا ہوگا، تیری ترقی ہضم نہیں ہوئی ہوگی، تو یہ والی جو دعا ہے، یہ دعا پڑھیں اور اس پر دم کر دیں، پھونک دے اس کے اوپر، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ درود شریف شروع اور آخر میں پڑھ کے یہ دعا پڑھ دیں، انشاءاللہ اللہ تعالی افاقہ کر دیں گے۔
اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کی، اس کے اندر یہ کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اسی طریقے سے سورہ فلق اور سورہ ناس، جب بھی کسی کو کوئی بیماری پریشانی یا کوئی بخار اس طریقے سے کوئی نظر وغیرہ لگ جائے، ان تمام ہی دعاؤں کا ورد کر سکتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے زیادہ تر یہ کہ فلق اور ناس اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ان طرح کی دعاؤں کو پڑھ کر پانی پر دم کر دے، کچھ کھانے کی چیز اس پر دم کر دے، ڈائریکٹلی اس شخص پر دم کر دے، انشاءاللہ یہ فاقہ ہو جائے گا، عافیت ہو جائے گی. اللہ کی ذات سے امید ہے.